نے جس طرح ہندوستانی اس انتہا پسندی کی سوچ کا مؤثر جواب دیا، یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ قوم جو ہے جب قومی مفاد اور بیانیہ یکجا ہو جائے اور وہ اکٹھی ہو جائے تو پھر ہر محاذ پہ اپنے مخالف کو شکست دینے کی طاقت اور صلاحیت رکھتی ہے۔ آج میرا پی بی اے کے اندر وزٹ ان کی خدمات کا اعتراف اور ورکرز کی جو ضروریات ہیں، حقوق ہیں، ان چینلز کے حکومت کی طرف جو جڑی توقعات ہیں، ان سب کو سننا اور اس پہ عمل درآمد کے لیے ایک روڈ میپ، وے فارورڈ اور ایک پلان آف ایکشن جو ہے اس کو عمل درآمد کی طرف آگے بڑھانا جو ہے، یہ آج ہماری میٹنگ کا ایجنڈا تھا۔ مجھے آج یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ پی بی اے جو ہے ہمارے پاکستان کی شناخت، تشخص، وقار اور اس قوم کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ پاکستان کا دنیا بھر میں پروموٹ کرنے میں، اس کی امیج بلڈنگ کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں، وسائل وقف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور پاکستان کم فرسٹ کا جو سلوگن ہے کہ بحیثیت میڈیا ہاؤس اونر، ان کے اندر وہ محب وطن پاکستانی کا جو جذبہ ہے وہ بھی اسی طرح موجود ہے۔ یہ ہمارے میڈیا وار کے اندر، ہندوستانی میڈیا وار میں پی بی اے جو ہے فرسٹ لائن آف ڈیفنس کا کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ میڈیا کے اندر بیٹھے ہمارے فوجی اور سپاہی پاکستان کی قومی سلامتی، پاکستان کی آئیڈینٹی، پاکستان کی سوورینٹی، پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، ان سب کو پروٹیکٹ کرنے میں حکومت نہیں، اس ریاست کے ساتھ شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں، اور حکومت کے بیانیے کو عوام تک پہنچانے میں ایک پارٹنر کا کردار جو ادا کر رہے ہیں، میں ان کی ان خدمات کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ اب چونکہ چینلز کے اندر آپ کا میڈیا ورکرز کا ایک وجود ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور آپ کے میڈیا ورکرز کے جو مسائل اور مشکلات ہیں اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی ہے، اور ہم نئی ایڈورٹائزمنٹ پالیسی کے تحت جو آجر اور اجیر کے درمیان حقوق اور فرائض کے درمیان جو ایک برج بننا ہے منسٹری نے، وہ ڈاکومنٹس ان کے پاس آ گئے ہیں۔ یہ انشاءاللہ جلد اس کو ویٹ کر کے اپنی آراء دے کے اس پہ ان کا انپٹ لے کے اس نئی ایڈورٹائزمنٹ پالیسی کو ہم رائج کرنے جا رہے ہیں، اور جس سے میڈیا ورکرز کے رائٹس بھی پروٹیکٹ ہوں گے، چینل اونرز کو جو اکنامک کرنچ سے وہ گزر رہے ہیں اور جو معاشی بدترین صورتحال کا ان کو سامنا ہے، اس میں ہم ان کے لیے کوئی سپیس بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، تاکہ یہ انڈسٹری چلے گی تو بہت سارے میڈیا ورکرز کے گھر کا چولہا جلے گا، اور ہمارا مقصد اس میڈیا ورکر کے حقوق کو تحفظ دینا ہے۔ اس میں جو آپ کا موجودہ میڈیا کا جو ریگولیٹر پیمرا ہے، اس کے ساتھ کچھ شکایات، کچھ اس کے ساتھ جڑے گلے شکوے جو پی بی اے نے کمیونیکیٹ کیے، میں چونکہ ایک میڈییٹر بھی ہوں اور حکومتی ترجمان ہوتے ہوئے میری ذمہ داری ہے کہ جو ان کی جائز شکایتیں ہیں ان کا ازالہ ہو،
اور پیمرا ایز اے ریگولیٹر جو اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس پہ عمل درآمد کرواتے ہوئے کسی کے ساتھ ناانصافی اور حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، اور رول آف لا جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا ویژن ہے، اس ملک میں یکساں قوانین کا اطلاق اکراس دی بورڈ وہ ہوتا نظر آنا چاہیے، اور ڈسکریمنیشن سے نکل کے ہمیں وہ پیمرا کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی پاسداری اور اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنانے میں پی بی اے ہمارے ساتھ ایک مؤثر کردار ادا کرنے جا رہی ہے۔ اس میں پیمرا کا جو رول ہے وہاں پہ چونکہ سوشل میڈیا ایک امپورٹنٹ ٹول ہے اور سوشل میڈیا پیمرا کے ڈومین میں نہیں آتا، اس کے لیے بھی ہم نے کچھ پاکستان کے جو سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، انٹیکٹ رکھنے کے لیے کچھ ذمہ داریاں حکومت، ریاست اور معاشرے کی ہیں، اس پہ بھی ہم ایک لائے عمل پلان کر کے پی بی اے کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد پیمرا اور دیگر جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو آن بورڈ لینے جا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ایک ذمہ دارانہ ہمارا جو پارٹیسپیٹری رول ہے، انگیجمنٹ رول ہے پی بی اے کا، اس میں بھی ایک سٹیک ہولڈر کے طور پہ ہم مل بیٹھ کے سر جوڑ کے ان ترجیحات پہ کوئی لائے عمل طے کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ آگے جا کے ہم کوئی اس کا ایک فارمیٹ اور ایک میکنزم میڈیا سے شیئر کریں گے۔ ابھی چونکہ وہ انیشل سٹیج پہ ہے ڈسکشن، اور جو ہی وہ فائنل ہوتی ہے پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔ ابھی جو چیلنج ہے پی بی اے کا وہ کیبل آپریٹر کے ساتھ جڑا کنجیشن کا ایشو ہے، جو کیبل آپریٹر اور کیبل کی جو کیپیسٹی کا ایشو ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن جو اس مسئلے کا حل ہے، اور ڈی ٹی ایچ کے ساتھ جڑا جو ایک میکنزم ہے، وہ آج ہم نے تفصیل سے اس پہ بات کی کہ اینالاگ سے اس سسٹم سے جو کہ آپ کے 3500 کیبل آپریٹر ہیں جو صرف کراچی کے اندر اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں، تو 2 ملین نیشن وائڈ آپریٹ کر رہے ہیں، اور اس میں 2 ملین ہیں جو آپ کے ہاؤس کراچی کے اندر جو کنیکشن کہہ لیں یا اس کے ہیڈ اینڈ یوزرز ہیں۔ ان ہیڈ اینڈ یوزرز کو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانا ہے تو چیلنج کیا ہے، ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا؟ تو اس میں جو سیٹ اپ باکس ہے جو کہ ہر گھر کی ضرورت اور اینڈ یوزر کی سب سے مین امپورٹنٹ ڈیوائس ہے، وہ ڈیوٹی فری نہ ہونے کی وجہ سے مارکیٹ سے کنزیومر خرید نہیں پاتا، جس کی وجہ سے وہ کیبل پہ پریشر ہونے کی وجہ سے چینلز میں آگے پیچھے سوئچ اوور ہوتا ہے اور چینل کی اپنی ریٹنگ متاثر ہوتی ہے۔ جس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے آج ہم نے کنسنسس کیا ہے کہ ہم ایک ڈیجیٹلائزیشن پالیسی جو ہے اس کو جلد انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں، اور جس سے آپ کا یہ روایتی اینالاگ سسٹم اور کیبل آپریٹر کا جو رول ہے، جب وہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ٹرانسفر ہوگا تو الیکٹرانک میڈیا کا یہ کرائسس سیٹل ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے کہ جب کوئی حکومت انیشیٹو لیتی ہے یا پیمرا کوئی ایسا ایکشن لیتا ہے تو وہ کیبل آپریٹر ہو یا میڈیا ہاؤس ہو، وہ عدالت میں چلا جاتا ہے اور عدالت اس کو اسٹے دیتی ہے، اور وہ اسٹے جو ہے وہ سال ہر سال
چلتا ہے اور مقدمات میں ان نیسیسری وقت اور ریسورسز کا ضیاع ہوتا ہے، اس کو روکنے کے لیے پیمرا کے ساتھ مل کے حکومت جو ہے وہ میڈیا کورٹس بنانے جا رہی ہے، اور وہ میڈیا کورٹس صرف اور صرف میڈیا ریلیٹڈ کیسز کو سنیں گی، اور وہ میڈیا کے خلاف کوئی شکایت ہے یا میڈیا کو حکومت سے کوئی شکایت ہے یا پیمرا کے ساتھ کیبل آپریٹر کو کوئی شکایت ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ عام عدالتوں میں وہ کیسز جو ہیں وہ چلیں اور نہ آپ کے میڈیا ورکر کو ریلیف ملے، نہ میڈیا ہاؤس کو ریلیف ملے، نہ حکومت اپنا نقطہ نظر بتا سکے، تو میڈیا کورٹس کا اس حوالے سے ایک ہم نے پرپوزل دیا پی بی اے کو، اور انشاءاللہ میوچل کنسلٹیشن سے وہ میڈیا کورٹس جو ہیں ہم متعارف کرانے جا رہے ہیں، جس سے آپ کو جو شکایات کے جلد ازالے اور پھر فوری بر وقت انصاف کی فراہمی جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اس کے مطابق جو ہے وہ دستیاب ہو سکے گی۔ ایک امپورٹنٹ جو پہلو ہے کہ ایک طرف ہمارے میڈیا ہاؤس جو ہیں وہ لے آف کر رہے ہیں، کچھ ہمارے چینلز میں انفورسین ریزنز کی وجہ سے میڈیا ورکرز کو اپنی نوکریوں سے نکالا گیا۔ میری آج بات ہوئی ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ای او بی آئی جو ہے جس میں یہ تمام میڈیا ہاؤس رجسٹرڈ ہیں اور جو میڈیا ورکرز کی ضرورت کے ساتھ جڑی چیزیں ہیں، جس میں ہیلتھ انشورنس ہے، جاب سیکورٹی ہے، جس کے ساتھ آپ کا اوور آل ہاؤسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ بھی ہم ایک میکنزم پلان کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو احساس پروگرام ہے اس کے اندر مزدور احساس یا ورکرز احساس پروگرام جو ہے ہم کس طرح اس کو اس کے ساتھ انٹر لنک کریں، اور جو آپ کی جائز ضروریات ہیں وہ پی بی اے کے امبریلا کے نیچے میڈیا ورکرز کو وہ پہنچانے میں حکومت کس طرح ان کی انپٹ لے، اور جو ان کے حصے کا کردار ہے وہ یہ ادا کریں، جو حکومت کے کندھوں پہ ذمہ داری ہے وہ حکومت ادا کرے، اور میڈیا ورکرز کی مشکلات کو ختم کر کے ان کو بھی ایک آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ ملے کام کرنے کا، اور ان کی جاب سیکورٹی کے ساتھ جڑے جو مسائل اور مشکلات ہیں ان کا ازالہ ہو۔ اس کے لیے جو چینلز نے اپنا لے آف کیا، لوگوں کو سڈنلی بے روزگار کیا، اس میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جہاں کہیں پہ اس قسم کے واقعات ہوئے ان کی ریکنسائل کرنے کے لیے، ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم ایک پروسیس اور میکنزم پلان کریں، اور پریس میڈیا کا آپ کا جو ہے وہ پریس کونسلز ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے لیے بھی ہم ایک پلان کر کے تاکہ اپیل ہو سکے، ان لے آف کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی ریلیف ہو سکے، اور کوئی ایسا میکنزم ایوالو ہو جائے جس میں ہم سڈنلی لوگوں کو جاب سے جب سڑکوں پہ چلے جاتے ہیں تو وہ بے روزگاری اس ملک میں پہلے بہت زیادہ ہے، تو اس کی حوصلہ شکنی کے لیے، اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے کیا وے فارورڈ ہو سکتا ہے، یہ بھی پی بی اے کے ساتھ مل کے ہم پلان کرنے جا رہے ہیں۔ چونکہ پیمرا نے چند ہفتے پہلے ایک بڈنگ کی تھی، آکشن کیا تھا، نیو چینلز کو لائسنس دینے کا ایک اپرچونٹی کریٹ کی تھی، تو پی بی اے اس کے خلاف کورٹ میں گئی تھی اور سٹے لے کے آئی تھی۔ ان میں جو بڈنگ ہوئی، آکشن ہوا، اس کے
تحت کوئی 58 چینلز جو ہیں ان کو لائسنس دیے گئے تھے. نیو چینلز کو 58 نیو چینلز کو لائسنس دیے گئے، جس میں نیوز اور کرنٹ افیئر کے 8 چینل ہیں، انٹرٹینمنٹ کے 16 چینل ہیں، ریجنل لینگویج کے 12 چینل ہیں، سپورٹس کے 5 چینل ہیں، اور ایجوکیشن کے 12 چینل ہیں، ایگریکلچر کے 2 چینل ہیں، اور ہیلتھ کے 4 چینل ہیں. یہ ملا کے آپ کے 58 چینل ہیں، جس کے اگینسٹ حکومت کو 5 بلین روپیز جو ہے وہ بڈنگ کے آکشن کے ذریعے حاصل ہوئے ہیں. لیکن چونکہ جب پی بی اے نے اس پہ اعتراض کیا تو وہ ویلڈ اعتراض یہ تھا کہ آپ نئے چینلز لے کے آ رہے ہیں مارکیٹ میں، تو جو پرانے چینلز ابھی لائسنس رکھتے ہیں کیبل کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ دکھا سکے، تو آلٹرنیٹیو میکنزم اور ایک فارمیٹ بنے کہ یہ نئے آنے والے چینل جو ہیں یہ کس طرح میچ کریں گے، اور اس کا واحد سلوشن ڈیجیٹلائزیشن ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے پیمرا کے ساتھ مل کے حکومت نیو ڈیجیٹلائزیشن پالیسی لانے جا رہی ہے، اور یہ نئے چینل جو آ رہے ہیں اس سے آپ کو جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی، اور جو ٹیکنیکل پروفیشنل ایکسپرٹیز ہیں ان میڈیا ورکرز کے پاس، ان کو بہترین پیکج پہ ان نئے چینلز میں روزگار کے مواقع دستیاب ہوں گے. میں پی بی اے کے چونکہ کچھ پیڈنسیز حکومت کی طرف چل رہی ہیں، اشتہارات کی مد میں ان کے بلز جو ہیں وہ ہمارے پاس پینڈنگ ہیں، ان کا بوجھ بھی ہم نے کم کرنا ہے، اور انشاءاللہ حکومت جلد اس حوالے سے پیڈنسیز کو کلیئر کرے گی. اور وزیر اعظم پاکستان جو میڈیا کو اپنا پارٹنر سمجھتے ہیں، ہم ان کو انگیجمنٹ اسٹریٹجی سے، کنفرنٹریشن سے نہیں، زبردستی نہیں، ہم اپنا حکومتی نہیں قومی بیانیہ ان کے سامنے رکھ کے اس قومی بیانیے میں میڈیا کو پارٹنر بنا کے پاکستان کو ان چیلنجز سے باہر نکالنے کے لیے فیڈ بیک لیں گے، اور الٹیمیٹلی وہ تمام مسائل جس سے یہ ملک گزر رہا ہے اس کو ہم آپ کی اسٹرینتھ سے پبلک کو سینسٹائز کر کے ان ریفارمز ایجنڈے کو آگے لے کے چلیں گے، اور جو اسٹیٹس کو اور بزنس ایز یوزول کے بینیفیشریز ہیں ان کو ایک چینج جو ہے، میننگ فل چینج، رزلٹ اورینٹڈ چینج، امپیکٹ اورینٹڈ چینج جو ہے وہ قابل قبول کبھی نہیں ہوئی. ہم اس کو اس کی طرف مائل کرنے میں آپ کا جو امپورٹنٹ رول ہے اس میں آپ کو انگیج کریں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میڈیا کے اندر ایک مثبت تبدیلی کا رجحان جو ہے وہ آگے بڑھے گا، پروموٹ ہوگا، اور پی بی اے اور حکومت پاکستان اور تمام ادر سٹیک ہولڈرز مل کے ایک نیشنل انٹرسٹ میں کام کریں گے، اور یہی پاکستان کو ایک انلائٹنڈ، ماڈریٹ، پروگریسو ملک بنانے میں معاون ثابت ہوگی پارٹنرشپ، اور اسی سے پاکستان میں ترقی اور خوشحالی آئے گی. بہت شکریہ. میڈم یہ بتا دیں کہ یہ تو ساری بات ہوئی، آپ نے میڈیا ورکرز کے حوالے سے جو ملاقات آپ نے پریس کلب پہ بھی کی تھی، آپ کو لسٹ بھی دی، آپ کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ کتنے مہینوں کی، کیا اس حوالے سے کوئی یقین دہانی ہے جیسے یہ ورکر اسی طرح سے جو 4 مہینے 5 مہینے سے بول رہے ہیں اب ان کا معاملہ پھر آگے چلا جائے گا؟ جیسے آپ نے یہ بھی کہا کہ ہماری طرف ان کے کچھ ڈیوز ہیں وہ ہم ان کو دیں گے، تو حکومت تو ان کو ڈیوز دے گی، بہانا تو پھر وہی ہوگا تو ورکر ویسے کے ویسے رہیں. نہیں، دیکھیے اس میں 2 طرح کی انکم ہے چینل کے پاس. ایک انکم ہے جو نان گورنمنٹل ریسورسز سے یا پرائیویٹ سیکٹر سے، ایک انکم ہے جو گورنمنٹ کے اشتہارات سے آتی ہے. چونکہ جب آپ کی اکنامک سپیس کم ہوئی اور اکنامک کرائسس آیا تو اس کے امپیکٹ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آئے.
اور وہ اشتہار اور وہ انکم جو ان کو پرائیویٹ سیکٹر سے آتی تھی وہ بھی کم ہوئی، اور حکومت کے اشتہارات بھی کم ہوئے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ اشتہارات دیتی ہے اپنی پالیسیز کو پروموٹ اور کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اور لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. تو وہ جو گیپ آیا تھا اس گیپ نے وقتی طور پہ میڈیا میں بھی ایک کرائسس کریٹ کیا. ہم نے یہ کنسنسس کیا ہے کہ جہاں پیڈنسی ان کی طرف ہے ورکرز کے لیے، یہ اس کی سیلریز اور بینیفٹس کو انشور کریں. جہاں پیڈنسی گورنمنٹ کی طرف سے ہے ہم اس کو دیکھیں، اور جو پرائیویٹ سیکٹر سے ان کو سپورٹ دستیاب ہے کم از کم وہ ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، میڈیا ورکر کی سیلری پہ نہیں. اس کو سموتھلی آگے چلنا چاہیے، اور وہ پہلی نمبر 1 ترجیح ہونی چاہیے میڈیا ہاؤس مالکان کی، تاکہ ورکر کو اگر سیلری وقت پہ نہیں ملے گی، اس کے گھر کا چولہا نہیں چلے گا تو چینل بھی نہیں چلے گا. تو چینل کو چلانے کے لیے ورکر کے گھر کا چولہا چلنا ضروری ہے. اسپیچ روکی گئی ہے لوگوں کی، کچھ چینلز کو نوٹس بھی کیا گیا ہے، جیسے مریم نواز کی کوئی جلوس دکھایا گیا گانڈی بہاؤدین میں، اس کے بعد پھر اس کے اوپر جو چینل ہے ان کو پابند کیا جائے. یہ فریڈم اور اسپیچ کے اوپر پابندی نہیں ہے. کل آپ اپوزیشن میں آئیں گے تو کیا اس کا سامنا نہیں آپ کو کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، اس میں 2 چیزیں آپ نے بڑی کلوزلی اور باریک بینی سے دیکھنی ہے. اس میں پہلی چیز ہے کہ ایک آپ کا ریگولیٹر ہے جو سب کو دیکھ رہا ہے، اس کا نام ہے پیمرا. ریگولیٹر بنائے اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے بنائے قوانین کو ریگولیٹ کریں، کہیں کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو اس پہ اپنی ریٹ کو انشور اور اسٹیبلش کریں. کوڈ آف کنڈکٹ جو پیمرا کا ہے اس کے مطابق جہاں کہیں کوئی وائلیشن ہوتی ہے، پیمرا ایز اے آٹونومس انسٹیٹیوشن اپنا رول پلے کرتا ہے، اور وہ حکومت کی خواہشات کے تابع نہیں ہے، وہ اس کوڈ آف کنڈکٹ کے تابع ہے جس میں تمام لوگوں نے سائن کی ہے، اور پی بی اے بھی اس میں ایک سٹیک ہولڈر ہے. جہاں کہیں پیمرا اپنے ان پیرامیٹر سے اوور سٹریچنگ کر کے تو کوئی ایسا اس نے کنڈکٹ کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس پہ بھی ہمیں بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہم نے معاون خصوصی برائے اطلاعات نشریات فردوس عاشقابان کراچی میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں، اور پریس کانفرنس کے دوران ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت جلد اشتہارات کے بلز ادا کرے گی. ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ میڈیا ورکرز کے مسائل کے لیے میکینزم بنا رہے ہیں اور ان کو جلد حل کیا جائے گا، کیونکہ میڈیا ورکرز کے گھر کا چولہا جلے گا تبھی چینل چلے گا. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس میکینزم کے ذریعے امپلائی اولڈ ایج بینیفٹ بھی دیا جائے گا، اور میڈیا کورٹس بنانے کا بھی اعلان کیا ہے کہ جلد اس پر بھی کام شروع کر دیا جائے گا. حکومت پیمرا شکایات کے لیے میڈیا کورٹس بھی بنانے جا رہی ہے.